अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सैनेट का फिक्स्ड मैच मुकम्मल हो चुका है। इक्वेशन सबके सामने पहले से मौजूद थी, मैच फिक्स था, सबको पता था फिक्स है और पर्चा पहले से आउट हो चुका था। 6-5 की इक्वेशन थी, 6 तहरीक इंसाफ, 5 जनाब अपोजिशन को देंगे और ये उस अपोजिशन के साथ गंडापुर ने बैठकर गठजोड़ किया था। उस अपोजिशन के साथ बैठकर गंडापुर साहब ने खुसर खुसर करके ये सारे मामला तय किए थे, जिनका इंटरेस्ट ये है, जिनकी बका, जिनकी जिंदगी, जिनकी लाइफ लाइन इस चीज के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त रेजिस्टेंस, मुजाहिमत की निशानी, पाकिस्तान के अंदर मॉरल हाई वैल्यू ग्राउंड रखने वाला, एक मॉरल अथॉरिटी रखने वाला शख्स इमरान अहमद खान नियाज़ी जेल के अंदर मौजूद रहे। इमरान खान इनका वेंटिलेटर है। वो जेल से जिस दिन बाहर निकला तो बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े तुर्रम खानों का ये इस मुल्क के अंदर आखिरी दिन होगा, चाहे उसके बाद खत्म है वो, उसके बाद वो सिर्फ आपके सामने एक रेत की दीवार साबित होंगे। तो जिन सब का इंटरेस्ट था कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद रहे, गंडापुर साहब ने उनके साथ बैठकर डिस्कस करके, चाय पी के, गपशप लगा के, पपियां जपियां करके गंडापुर साहब ने वही इक्वेशन सेट की। वो तो चंद लोग आकर उन्होंने रोला डाल दिया और उन्होंने वक्ता डाल दिया, जिसके बाद जाकर वोटिंग हुई। नहीं तो वोटिंग की भी जरूरत नहीं थी, पहले से बंदे तय थे कि अच्छा ये हमारे, ये तुम्हारे। तो फिक्स्ड मैच, बुज़दिलाना किस्म का, कमजोर किस्म का फिक्स्ड मैच खेलकर गंडापुर साहब चंद सरमायादारों को फिर सेनेट के अंदर लेकर आ गए हैं। और ये बात ध्यान में रखेंगे, तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ एक सीट लूज की है, जो कि अभी तक नंबर नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक सीट लूज नहीं की, बल्कि ये यूं समझे कि इन्होंने पाकिस्तानी निजाम के 2-3 मजीद बंदे सेनेट के अंदर, ऐवान बाला में, अपर हाउस के अंदर इन करवा दिए। एक और एटीएम, एक और सरमायादार को ऐवान जो बाला है, सेनेट है, पाकिस्तान का सेनेट है, वहां पर इन्होंने बकायदा से इंजेक्ट करवा दिया। तो गंडापुर साहब यहां पर लेकर आ गए। मुराद सईद की वापसी हुई है। मुराद सईद का जो कांटा था उसे सर से धो दिया गया, उस कांटे को मिटा दिया गया है। मुराद सईद को छोटा इमरान खान भी कहा जाता है। मुराद सईद की एक बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, दरेल, बहादुर और पाकिस्तान के अंदर एक नया पॉलिटिकल चेहरा है। उनकी वापसी हुई है सेनेट के अंदर, उन्होंने ट्वीट भी किया है। लेकिन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि क्या मुराद सईद हल्फ उठा सकेगा, नहीं उठा सकेगा, क्या मुराद सईद बाहर आएगा या नहीं बाहर आएगा। बहरहाल उनकी जिंदगी को खतरा है, हालात उनके लिए बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मेरे ख्याल में जितने हालात इमरान खान के लिए खराब हैं, इतने किसी के लिए खराब नहीं। जितने हालात अरशद शरीफ के लिए खराब थे, उतने किसी के लिए खराब नहीं है। मुराद सईद अगर बाहर नहीं आते, मुराद सईद अगर मंजर आम पर नहीं आते, या फिर अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी तौर पर अपना फुटप्रिंट शो नहीं करवाते, चाहे वीडियोस के जरिए, या कोई ना कोई ऐसा रास्ता मुराद सईद नहीं निकालते कि ये सेंटर स्टेज दोबारा से हासिल करें, पाकिस्तानी सियासत को, जमहूरियत को, इमरान खान की तहरीक को, इमरान खान की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड है, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। चूंकि गंडापुर साहब ना सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किए जा रहे हैं, बल्कि साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे मुल्क के साथ एक 2/3 मेजोरिटी वो एक ऐसे निजाम को पूरे करके दे रहे हैं कि जिसने इस पूरे मुल्क के बुनियादी ढांचे, इन बुनियादों को खोखला करके रख दिया। उन बुनियादों के अंदर इन्होंने वो बारूदी मवाद रख दिया है कि एक एक करके हमारे सामने एक एक दीवार रेजा होते हुए नजर आ रही है। नाज़रीन, ये कुछ चीजें सामने आई हैं। अब मुराद सईद को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, 8 एक्स्ट्रा एडिशनल वोट पड़े मुराद सईद को। फैसल जावेद खान को तकरीबन 4 एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, मिर्जा अफरीदी को 3 एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, नूरुल्लाह कादरी को 3 एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं। लिहाजा 18 एक्स्ट्रा वोट हैं जो कि इन तमाम तर शख्सियात को पड़े हैं। और जो यही 18 वोट का अगर इस्तेमाल किया जाता, अगर फिक्स मैच ना होता, तो एक और सीट तहरीक इंसाफ सेनेट की जीत सकती थी। लेकिन गंडापुर साहब चूंकि डर गए थे, सहम गए थे, उन्हें लगा कि बंदे बिक जाएंगे, उन्हें लगा कि मेरी वजारत उज़्मा खतरे में, उन्हें लगा कि मेरे ऊपर अदम एतमाद हो जाएगा, मेरे लिए वक्ता पड़ जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपने बालू को पीछे किया, जल लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को टेक्स्ट करता हूं, तो अल्लाह को टेक्स्ट भी उन्होंने किया, टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज तो पता नहीं गया या नहीं गया, लेकिन उसके बाद गंडापुर साहब ने आकर जनाब फौरी तौर पर यह कंप्रोमाइज किस्म की पॉलिटिक्स करके उन्होंने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के ब्रांड को, इमरान खान की पॉलिटिक्स को, इमरान खान के नजरिए को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पाकिस्तान का जो सेनेट है, ऐवान बाला है, जिस पर मेरा और आपका राइट है, जहां से मेरी और आपके बारे में पॉलिसीज बनती है, कवानीन मंजूर होते हैं, हम सब के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ गंडापुर साहब ने जुल्म किया, ये ज्यादती की है। अपने पाव गोश्त के लिए गंडापुर साहब ने पूरा संडा इन्होंने ज़बा करवा दिया। नाज़रीन, मुराद सईद का ट्वीट आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान के वाक़े के ऊपर बातचीत करेंगे। सरफराज भुट्टी साहब ने एक ऐसी डिबेट को ट्रिगर करवा दिया, ये पता नहीं क्या सोच कर आए थे, या फिर एक दरमियानी ऐसी राह उन्होंने ली है कि जहां पर वो सरदारी उस निजाम को भी डिफेंड कर रहे हैं, उन सरदारों के लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है। फिर दूसरी तरफ उस खातून को जिसके साथ जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, जिसकी आज लाश बाहर निकाली गई है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क की हैसियत से गुजर रहा है, ये उसके एक अलग एंगल दे रहे हैं कि भाई उसने 5 बच्चे सन, फलानी दे 4 बच्चे सन, इनकी शादी कोई, भाई जो मर्जी हो, ये डिबेट ही नहीं है, ये बहस ही नहीं है। वो खातून चाहे कुछ भी कर रही थी, उसके साथ जो लड़का था वो कुछ भी कर रहे थे, ये बहस ही नहीं है, ये नुक्ता ही नहीं है। भाई जुल्म हुआ है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है। आपने आपके सूबे के अंदर जहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पर इंसानों के रूप में दरिंदे, जंगली सुअर, यकीन माने, ये हरकतें नहीं कर सकते जो उन्होंने की हैं। लिहाजा एक अजीब, और फिर उसके बाद बहुत सारे गमाश्ते एक्टिव करवा दिए गए, और ये गमाश्ते भी उन सरदारों के सहूलतकार हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं
جو اس طرح کی کانسپیریسی تھیریز اور مختلف چیزیں لا کر سامنے رکھ رہے ہیں، او جی ناجائز تعلقات تھے تو اس طرح کے تعلقات تھے. بھائی قوانین موجود ہیں، قوانین موجود ہیں. کون سا سردار اس کی کون سی غیرت یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے گی یا فیصلہ کرے گی کون غلط کر رہا ہے کون ٹھیک کر رہا ہے. اچھا پھر ناظرین ایک اور اس کے اندر جھول ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کتنی گولیاں خاتون کو ماری گئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن پہلے یہ مراد سعید صاحب کا ٹویٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے. بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، جہاں پر مراد سعید نے یہ بڑا کیٹاگوریکل یہ کہا کہ کراس لگا ہوا تھا. مراد سعید لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس خان صاحب کا مجھے پیغام آیا. خان نے کہا کہ سینٹ کے لیے کاغذات جمع کروائیں. مجھے کچھ مناسب نہیں لگا کہ ہلکے کی سیاست کرنے والے کو سینٹ لڑوانا اور اس کا سینٹ پر راضی ہو جانا دونوں ہی زیادہ دانشمندانہ فیصلے نہیں تھے. لہذا خان صاحب میں نے یعنی جواب نہیں دیا، اور خان صاحب کا دوبارہ پیغام آیا کہ لازمی اپلائی کرو. سو میں نے سینٹ کے لیے اپلائی کیا. پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی، جنرل الیکشن میں کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اغوا کر لیا گیا اور تشدد کیا گیا. اپیل میں گیا تو وہاں بھی فیصلہ خلاف آیا. سینٹ کی نامزدگی پر بھی متوقع تھا وہی ہوا. ابھی چونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے مکمل کباڑا نکال دیا گیا ہے، پارٹی نے آئی ایل ایف کے وکلا کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ وکلا ہائر کر کے ہائی کورٹ میں فیصلہ چیلنج کر دیا. ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ حق میں دیا تو سینٹ انتخابات کے لیے یعنی میں پہنچ گیا وہاں پر. شرط ایک تھی یعنی جس کی وجہ سے آزادی نامزدگی اور یہ ساری ہرڈلز کریٹ کی جا رہی تھی. شرط ایک تھی کہ جس نام پر کاٹا لگا تھا اس پر کاٹا لگا رہے گا. ہم خدا ہیں، یعنی مراد سعید کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں خدا ہوں یا ہم خدا ہیں. ہمارا فیصلہ ہے، اول تو ہوگا نہیں، ہوا تو جیتے گا نہیں، جیتا تو آ نہیں سکتا، آیا تو واپس نہیں جائے گا. اب یہ بڑے خطرناک وہ ایک پورا پیٹرن بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا خود کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم خدا ہیں، اول تو یہ ہوگا نہیں، ہو گیا، اگر ہوا تو یہ جیتے گا نہیں، اور اگر یہ جیت گیا تو پھر آئے گا نہیں، اور اگر آیا تو پھر واپس نہیں جائے گا. اچھا آیا تو پھر واپس نہیں جائے. اور ساتھ ہی بیانیے کیا کر لے گا، سینٹز آیا، ووٹس آیا، جیسے ووٹ ایکسچینج جیسی چیزیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جناب آج دن تک خدائی کی لڑائی جاری رہی، مجھے یقین ہے کہ آگے بھی جاری رہے گی. دنوں کی بات ہے، ارادے واضح ہو جاتے ہیں، ارادے واضح تر ہو گئے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ مجھے عمران خان کے بغیر اس پارلیمانی نظام کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی ہے. اب یہ بڑی اہم ترین چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کون سی تیر ماری ہے. فارم 47 کی حکومت مسلط کرنے کے باوجود 90 سے اوپر ایم این ایز ہیں، سینکڑوں نمائندگان دیگر اسمبلیز کے اندر موجود ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو پھر ایک سینٹ کے نشست کو لے کر جب ملک میں آئین ہی نہیں ہے، جب نظام عدل ہی تماشا بنا ہوا ہے، جب ڈنڈے کے زور پر ڈگڈگی یا تماشا لگایا جا رہا ہے، جب ناچ نچوایا جا رہا ہے، تو ایسے میں کون سا ایوان اور کون سے تقدس اور میری ایک سیٹ کیا فائدہ دے گی اور کیا چیزیں ہوں گی؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، اور مجھے خان کی منطق کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے منطق کا ایوان بالا میں یعنی سینٹ میں آنے کا کہا. ایوان بالا کا احترام نہ شبلی فراز کا گریبان بچا سکا، نہ اعظم سواتی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر سکا، نہ ایجاز چودھری 2 سال سے جناب اسے کوئی فائدہ ہوا، وہ جیل کاٹ رہا ہے. تو مراد سعید کا سر کیا بچا لینا ہے اس نے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت منطق ڈھونڈی، مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر انہوں نے ایک آخر میں ایک اور پیراگراف لکھا، بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ 2013 کے الیکشن میں جب پارٹی کے بڑوں نے میرے ٹکٹ کی مخالفت کی تو عمران خان نے ایک جملہ کہا تھا کہ مراد میرا پوسٹر بوائے ہے. آپ کو اپنا پرایا کوئی مراد سعید کے بغض میں، کوئی محبت کے لبادے میں، تو کوئی کھلم کھلا عمران خان کی نفرت میں، تو کوئی مایوسی میں تنکے کا سہارا کھوجتے اور کم فہمی میں وراثت کے منجن بیچے گا. مگر میں بس یہی کہوں گا، پوسٹر بوائے ایک استارہ، بس یہی بتانا تھا کہ اس سے زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، چاہے عوانوں اور عدالتوں کو کہبہ خانے بنا دو، ملک کے ہر قابل فروخت زبان سے اپنے خدائی کے بیانیے دلوا دو. آج عمران خان نے آپ کی آنکھوں کے سامنے محض ایک پوسٹر رکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پر کاٹا لگانے والے، انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خان کی منطق یہ تھی کہ مراد کے اوپر آپ نے جو کاٹا لگایا ہوا ہے یہ کاٹا مٹے گا اور مراد سعید آئے گا اور یہ چیزیں اس طرح سے ختم نہیں ہوں گی. تو یہ ان کا بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹویٹ ہے. لیکن اگین نیچے ٹویٹر میں ان کے کمنٹ میں لوگ یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا مراد سعید صاحب منظر عام پر آئیں گے، کس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیو رول پلے کریں گے. اب ہم نے کوشش کی کہ ان کا انٹرویو کر سکے، مراد سعید صاحب کا انٹرویو بھی نہیں ہو پا رہا، کال پر میسج پر کہیں پر بھی آپ کا ان سے کوئی کسی کا بھی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. مراد سعید جب تک ایکٹیو نہیں ہوگا یا اپنا امپیکٹ نہیں ڈالے گا مراد سعید صاحب کے اس جذبے کی، اس جنون کی، مراد سعید بینگ مراد سعید پوسٹر بوائے، اس کا کوئی نہ تو تحریک کو، نہ تحریک انصاف کو، نہ انصاف کو کوئی فائدہ یقین مانے کہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا. اچھا ناظرین، جو بلوچستان والا معاملہ ہے، اچھا تحریک انصاف نے بہرحال اس کے اوپر بڑی یہ عظیم کامیابی ہے اور فتح ہے، اور تحریک انصاف نے کہا کہ جناب یہ بہت بڑی فتح ہے جو کہ گنڈا پور صاحب نے فکس میچ کھیلا ہے.
اچھا ناظرین، یہ بلوچستان میں جناب اس خاتون کی اور اس شخص کی لاش نکالی گئی ہے قبر سے، اور میرا اس چیز کے اوپر پورا پختہ یقین ہے، جس طرح اللہ کریم کے اوپر میرا یقین ہے، ظلم چھپ نہیں سکتا۔ یہ جو زیادتی انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر کی ہے، قسم خدا کی یہ ان کا تعاقب کرے گا، ان کا پیچھا کرے گا، ان ظالموں کی نسلیں تباہ اور برباد ہوں گی۔ شاید یہ قانون ڈھیل دے دے، شاید یہ قانون ان سرداروں کو چھوڑ دے، شاید ہماری جو اشرافیہ ان سرداروں کو بچا لے، اور بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جس سردار نے یہ فیصلہ دیا ابھی تک اسے ہتھکڑی نہیں لگی، ابھی تک اسے ہتھکڑی نہیں لگی، اور شہریار آفریدی صاحب جیسے لوگ یا پارلیمنٹیرینز کے گھروں کے اندر گھس کر ہتھکڑیاں تو چھوڑے، ان کے بازو مروڑ کر ڈیتھ سیل کے اندر انہیں رکھا گیا تھا۔ اور یہ بھی بہت سارے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں ہائیلی پروٹوکول دیا جا رہا اس سردار کو جس نے یہ حوانیت کی ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب بلکہ 2 دنوں کا صرف ریمانڈ اس کا لیا گیا، صرف 2 دنوں کا۔ ایک جو ڈنڈا اٹھا کر 9 مئی والے دن باہر تھا، اس کا بھی 30 25 دنوں کا ریمانڈ ہوا ہے، لیکن اس سردار کا صرف 2 دنوں کا ریمانڈ ہوا ہے۔ تو بے شک چاہے ہماری اشرافیہ، چاہے نظام، چاہے ریاست اس سردار کو بچا لے، اس سردار کو بچانے کی کوشش کرے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ یہ اس سیارے کا، اس پلانٹ کی جو فریکوینسی ہے، یہ نہیں چلے گی، یہ مینٹین نہیں رہ سکتی جب تک انہیں کیڑے نہیں پڑیں گے، جب تک اس چیز کا، ان کے بچے اس چیز کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ دن دہاڑی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، لہذا یہ معاملہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئٹہ کے جو نواحی ڈگاری میں غیرت کے نام پر مقتولین کی قبر کشائی ہوئی ہے، لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، مقتولہ کو 7 اس بچے کو گولیاں ماری گئی ہیں، اور احسن جو سمالانی تھا ان کو 9 گولیاں ماری گئی ہیں۔ واقعہ 4 جون 2025 کو ہوا تھا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض نے یہ واضح کیا کہ جناب ایک کو 9 اور ایک کو 7 گولیاں ماری گئی ہیں۔ آج ہم نے ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا انٹرویو کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکے کی دونوں آنکھوں میں بھی گولیاں ماری گئی ہیں۔ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو کہ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، پہلے سوشل میڈیا پر آ کر ایک مصنوعی جعلی ناموں والے کردار واضح کیے گئے، اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ لڑکی کے 5 بچے تھے، لڑکے کے 4 بچے تھے، ازدواجی زندگی نہیں تھی، یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا، اور وہ اس طرف اس معاملے کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان خطا کر سکتا ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ واقعہ کیا ہے، شاید ان سے بھی زیادتی ہوگی، شاید انہوں نے وہ لائن کراس کر دی ہو کہ جو کہ خاندانوں کی مریادہ یا خاندانوں کی روایت کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ شاید یہودی بھی نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو ان سرداروں کے فیصلے نے کیا ہے۔ قانون فیصلہ کر سکتا ہے، آپ کا خاندان آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، آپ سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے، آپ کو طلاق دی جا سکتی ہے، یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ فیصلہ کریں، وہ بچی کانوں کے اندر انگلیاں ڈالے اور پھر وہاں پر جا کر کھڑی ہوئے۔ ناظرین، ایک اور چیز جو کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہت سارے صحافی بھی وہاں کی بات چیت کر رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے 5 بچے ہیں، اس کا ہسبینڈ زندہ ہے، میاں بھی زندہ ہے، اس کی بیوی بھی زندہ ہے، بچے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، 15 16 17 سال، اور بلوچیوں کا بچہ 15 16 17 سال کا یہاں ہٹا کٹا تگڑا جوان ہے، پھینٹا لگا سکتا ہے ٹھیک ٹھاک بندے کو۔ اگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی، یہ خاتون گئی ہے اور یہ 15 16 20 دن ساتھ رہے ہیں، پھر انہیں بلوچستان بدر بھی کیا گیا ہے، کیا ناظرین واقعتاً یہ ممکن ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ایسے فیصلے سردار کر رہے ہوں، جہاں پر اتنا کنٹرول ہو، جہاں پر ظلم کی یہ جو ہم نے تصویر دیکھی ہے، کیا ان معاشروں کے اندر واقعتاً کوئی اتنا فریلی سوچ سکتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی کرے، پھر اس طرح سے بھاگ بھی جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ سمجھ نہیں آ رہا، لاجک نہیں بن رہا، منطق بن نہیں رہی، ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے۔ خود سوچیں نا، خود سوچیں، یہ اگر کسی شاید اس سوسائٹی کے اندر موجود ہو کہ جہاں پر ایک بڑی روشن خیالی، جہاں پر محبت بھی شاید بعض اوقات بہت سارے اور حوالوں سے ایک آپ لبرٹی لے جاتے ہیں، وہاں پر اتنی پسماندہ جگہ پر، اتنے پسماندہ علاقے میں تعلیم صفر ہے، انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے۔ مجھے آج ایک صحافی نے بتایا کھمبا نہیں ہے یہ موبائل فون ٹاور کا، موبائل فون کمیونیکیشن، پھر وہاں پر اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی دلیری، اور کیا یہ ممکن تھا کہ ایسی سوچ آ پاتی کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ اب ریلیشن میں چلے جائیں اور پھر 35 37 دنوں تک چلے جائیں؟ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔